ناظرین، آج انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے ہے، 10 دسمبر ہے، اور ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان میں احتجاج کی آزادی ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں سیدہ نوشین افتخار صاحبہ، ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون، شرمیلا فاروقی صاحبہ، ممبر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی، اور شفیع جان صاحب، معاون خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختونخوا۔ شفیع جان صاحب، پہلے آپ کی جانب، چونکہ کل ہم نے دیکھا کہ کیسے ٹھنڈا پانی پھینکا گیا آپ کے کارکنان کے اوپر اڈیالہ جیل کے باہر، مگر اس کے بعد آپ نے ایک فیصلہ کیا اور وہ یہ ہے کہ قومی کانفرنس آپ کریں گے، تو اس قومی کانفرنس میں آپ نے کیا پاکستان مسلم لیگ نون کو بلایا ہے، اور یہ قومی کانفرنس کس نوعیت کی ہوگی؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا، ویژولز دیکھے ہوں گے کہ کس طریقے سے ریاست نے، پنجاب کی حکومت نے اور پنجاب کی پولیس نے واٹر کینن کے ذریعے جس طریقے سے ہمارے جو وہاں پہ بیٹھی علیمہ آپا تھی، نورین صاحبہ تھی، اور پارٹی کی جو لیڈرشپ وہاں بیٹھی ہوئی تھی، ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا یا جس طریقے سے تشدد ہوا ان پہ، اور شاہد خٹک صاحب کا آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ اس کی وجہ سے ان کا پاؤں بھی فریکچر ہو گیا، ہمارے مینا خان صاحب بھی زخمی ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہماری جو خواتین وہاں پہ موجود تھی، جو عمران خان صاحب کی بہنیں وہاں موجود تھی، جس طریقے سے ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا، وہ رویہ کسی بھی مہذب معاشرے میں اختیار نہیں کیا جاتا۔ سارا میڈیا اس پہ بات کر رہا ہے کہ جی واٹر کینن ہوا، وہاں پہ دھرنا تھا، ان کو ہٹانے کے لیے یہ سارا سینیریو کریٹ کیا گیا، لیکن کوئی اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ سب سے پہلے غیر قانونی کام تو گورنمنٹ نے کیا، کیونکہ قانونی جو عمران خان صاحب کا قانونی حق تھا، کل اس سے فیملی اس سے ملتی، اس کے وکلا اس سے ملتے، پہلے قانونی حق تو عمران خان صاحب کا تھا۔ جب غیر قانونی کام ہوا تو اس کے بعد وہاں پہ دھرنا جاری رہا، جب دھرنا جاری رہا تو دھرنا ختم کرنے کے لیے 100 طریقے اور بھی تھے۔ مجھے یہ بتائیے، کل بھی ملاقاتوں کا دن ہے، تو کل آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ کل سی ایم جو ہے سہیل افریدی صاحب وہاں پہ جائیں گے، تو ان کو تو ملنے نہیں دیا فیملی کو، تو آپ کو کیا امید ہے، اور کل آپ کیا کریں گے اگر نہیں ملنے دیا گیا تو؟ دیکھیں، کل خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب بالکل ملنے جائیں گے اڈیالہ، اور ان کے ہمراہ 5 ہمارے باقی بھی ایم پی ایز اور 2 وزراء بھی جائیں گے۔ ملاقات نہیں ہوں گی تو ہم بالکل 9 دفعہ پہلی بھی ملاقات نہیں ہوئی، ہم وہاں پہ بیٹھیں گے۔ ہمارا جو قانونی حق ہے، جو عمران خان صاحب کا قانونی حق ہے، جو کہ ایک عدالتی فیصلہ ہے کہ منگل کے دن جو ہے اس کی فیملی اور وکلا ملیں گے، اور تھرسڈے کو پولیٹیکل لیڈرشپ ملے گی، لیکن جیل کا سپرڈنٹ اتنا طاقتور ہے، نہ وہ کسی قانون کو مانتا ہے، نہ کسی عدالت کو مانتا ہے، نہ کسی آئین کو مانتا ہے۔ ہم بالکل کل جائیں گے، ہمارا قانونی حق ہے، اور ہم اپنا قانونی اور آئینی حق استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے سیدہ نوشین افتخار صاحبہ، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا قانونی حق ہے کہ ہم اپنے لیڈر کو مل سکیں، فیملیز جو ہیں وہ بھی چاہتی ہیں کہ وہ اپنے لیڈر کو مل سکیں، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 1% بھی چانس نہیں ہے کہ وہ مل سکے، ایسا کیوں ہے؟ یہ کون سے قانون کے تحت آپ فیملی کو بار کریں کہ وہ اپنے بھائی سے نہ مل سکیں؟ مجھے یاد ہے غالباً ابھی کچھ 2-3 روز پہلے ان کی چھوٹی بہن عمران خان صاحب کی وہ مل کر آئی ہیں، جی گئی تھی وہ جیل، عظمیٰ خان صاحبہ، اور آ کے ان کے بیانات آپ نے سنے تھے کہ انہوں نے جو ایک پروپیگنڈا بنایا ہوا تھا کہ جی عمران خان کی صحت بہت خراب ہے، اور پھر جیسے بھارت کے میڈیا پہ انہوں نے جا کے آہو پکار کی اور پاکستان کا نام جو ہے وہ خدا نخواستہ گندہ کرنے کی کوشش کی، اور یہ مدد مانگتے ہیں باہر کے میڈیا سے۔ اپنا میڈیا کم نہیں ہے ان کے لیے، جو ہر چینل پہ یہ بیٹھ کے ہمیں تو گندہ کرتے ہی ہیں، لیکن ملک کی جب بات آئے گی، اسٹیٹ کی بات آئے گی، تو پھر اس کے اوپر جو ہے نا اب لینینس نہیں ہے، اب اس کے اوپر ان کو ہم کوئی لیوریج نہیں دے سکتے۔ کہیں یہ فیلڈ مارشل صاحب کو آ کے، کہیں یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے خلاف باتیں کریں، کہیں یہ اسٹیٹ کے خلاف باتیں کریں، اس کی تو اب زیرو ٹالرنس ہے، وہ تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اب آپ نے جو ایک بات کی تھی کہ جی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، کئی دفعہ آپ نے کہا کہ ہم کمیٹی بنانا چاہتے ہیں، اب کیا حکمت عملی ہوگی حکومت کی؟ نہیں، اب میرا خیال ہے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، نہ ان سے ہوں گے، نہ ان کی جو ہے پارٹی کے سینئر لوگ ہیں ان سے ہوں گے، کیونکہ اسپیکر ریاض صادق صاحب نے بھرپور کوشش کی کہ یہ بیٹھیں، یہ جمہوریت پہ بات کریں، چونکہ بیرسٹر گوہر اور باقی سب لوگ تو چاہتے ہیں کہ معاملات حل ہوں، مذاکرات کی طرف جائیں۔ یہ جو ان کا ایجنڈا ہے وہ عوام نہیں ہے پاکستان کی، ان کا ایجنڈا 25 کروڑ اگر عوام ہوتی نا تو آج یہ بات کرتے ہیں خواتین مہذب معاشرہ، تو یہ مہذب معاشرہ انہی کا بنایا ہوا، جس میں بے نظیر جو تھیں ہماری محترمہ مریم نواز صاحبہ، جن کے پاس کوئی پارٹی کا عہدہ نہیں تھا، وہ جیل چلی گئی پابند سلاسل نہیں 9 مہینے۔ اس کے بعد ایک خاتون جس کا ریپ ہو گیا موٹر وے پہ، کہا گیا کہ وہ رات کو اس پہر کیوں نکلی، یہ وزیر اعظم نے کہا تھا، اور وہ کپڑے اس طرح کے کیوں پہنتی ہیں خواتین۔ جو کل کے پی کے میں
جو 2 روز پہلے ڈاکٹر وردہ جس کو بروٹلی مرڈر کر دیا گیا, اس کے بارے میں تو کوئی پریس کانفرنس نہیں آئی, اس کے بارے میں تو کے پی کی والے نہیں بولے. تو یہ ہے کہ ساری خان صاحب کی بہنیں ٹھیک ہے ہماری بہنوں جیسی ہیں, لیکن کیا وہ پاکستان میں وہی خواتین رہ گئی ہیں جن کے پاس نہ پارٹی کے کوئی عہدے ہیں؟ سیاست کا اتنا شوق ہے, عملی سیاست میں آئے, میرے شہر ڈسکا آ کے آپ الیکشن لڑے نا, جو میرا آپ نے حال کیا تھا الیکشن کے دنوں میں, آپ آئیں آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا نیریٹو کیا. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ لیٹ سے کہ یہ جو آپ ساری باتیں کہہ رہی ہیں درست ہے کہ انہوں نے آ کے ایک سخت تقریر کی, مگر کون سے قانون کے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی قیدی جو ہے وہ سخت بات کرے گا تو اس کی جو ملاقاتیں ہوں گی اپنی فیملی کے ساتھ وہ ختم کر دی جائیں گی؟ دیکھیں آپ سے میں منیزہ یہ کہوں گی کہ ایک فریڈم آف اسپیچ ہے, ٹھیک ہے, جس میں آپ کو بالکل آزادی ہے کہ آپ بات کریں, اپنے رائٹس کی بات کریں, اور ایک ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں یہ بڑا کلیئرلی کیٹیگوریکلی یہ لکھا گیا ہوا ہے کہ پاکستان کے آپ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے, آپ ان کو خراب نہیں کر سکتے, آپ ان کو جو ہے دنیا کے سامنے گندہ نہیں کر سکتے. مگر اس کے نتیجے میں آپ کسی کی ملاقات تو روک نہیں سکتے. ملاقاتیں کس نے کہہ دیا ان کو کہ ملاقاتیں ابھی نہیں ہوں گی؟ اگر یہ لوگ یہ ماحول کریٹ کریں گے, ابھی پاکستان جو ہے وہ طالبان افغان, ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹیررزم کی ہواس ابھی چل رہی ہے, ہمیں سیکیورٹی تھریٹس بھی ہیں جو کہ بارڈرز کے اوپر بھی ہم نے اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے, اور وہاں پہ ایک ایجنڈا کہ صرف عمران خان کی رہائی, اور وہ بھی ان کا میں صرف جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ وہ کون سا ایسا قانون ہے, چاہے وہ پرزن رول میں ہو یا آئین کے اندر ہو, کہ اگر کوئی سخت بات کرے تو وہ پھر اپنا جو بنیادی حق ہے, جو آپ نے نیلسن منڈیلا رول سائن کیے ہوئے اور 1992 کے پرزنر رول سائن کیے ہوئے, کہ وہ حق کھو بیٹھتا ہے اپنی فیملی کو. میں ایک بات کہہ دوں, بینگ اے پاکستانی, میں یہ بات اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کے کو حاضر ناظر جان کے کہوں گی کہ پاکستان کے آئین سے زیادہ, پاکستان کے اداروں سے زیادہ, پاکستان ایک ریاست جو 25 عوام کروڑ ہے ہماری ریاست ہے, وہ ہے. اگر ان کی سالمیت, ان کی بقا اور ان کے اوپر انتشار کی بات آئے گی تو اسٹیٹ آپ کو آڑے ہاتھ لیں گے. پھر اس شخص کو یا اس پارٹی لیڈرشپ کو یا اس ایک بندے کو جو پاکستان میں جو ہے وہ کتنا پھیلائے, اس کو بالکل کسی سے ملنے کا حق نہیں ہے, تاکہ اس کی فیملی وہاں سے جاتی ہے. اچھا اور وہ نہیں, اب میری بات پوری ہونے دیں, اور وہاں سے میسج لا کے, سخت میسج لا کے, اور بھارتی میڈیا پہ جو ہمارا دشمن ہے اس کے سامنے اگر آپ ہمیں پاکستان کو گندا کریں گے تو آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ ملیں. اور مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ جب جنرل مشرف کا راج تھا اور آصف علی زرداری صاحب نے اور بینظیر بھٹو صاحبہ نے ایک دفعہ نہیں لاتعداد دفعہ بھارتی میڈیا کے ساتھ بات بھی کی تھی. اب سوال یہ ہے کہ کیا ریاست کو ان کی ملاقاتیں, اس قیدی کی ملاقات بند کر دینی چاہیے جو سخت بیان دے, اور اگر بند کر دینی چاہیے تو پھر ریاست اس کو کیسے جسٹیفائی کرے گی؟ کون سے قانون کے تحت؟ وہ قانون نہ ہمیں پرزن رولز میں ملتا ہے, وہ قانون نہ ہی ہمیں پاکستان کے آئین میں ملتا ہے, نہ سول اور پولیٹیکل کووننٹس میں ملتا ہے. تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ کس قانون کے تحت ہو رہا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا منیزے آپ نے کہ کیا کسی کی ملاقاتیں اس طریقے سے بند ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. یہ جو اس وقت جو حالات اور معاملات ہیں نا, یہ انپریسیڈنٹڈ ہیں. ہم نے ضرور دیکھا ہے, اسٹیبلشمنٹ سے لڑائیاں بھی دیکھی ہیں, ہم نے دیکھا ہے بہت سارے معاملات اور حالات ہوئے, آمرانہ دور بھی آئے اور کوڑے بھی کھائے کارکنان نے. لیکن آج تک بھٹو صاحب شہید ہو گئے, پھانسی چڑھ گئے, بی بی صاحبہ شہید ہو گئیں, ہمارے کارکنان شہید ہو گئے, لیکن آج تک ہم نے جس طریقے سے عمران خان نے ٹویٹ کر کے جو پاک افواج اور ان کے سربراہ کے بارے میں بات کی, ہم نے ایسا آج تک نہیں دیکھا. اٹ واز انپریسیڈنٹڈ. اور اس کے بعد پھر جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی, وہ اس کا نتیجہ تھی, پھر جواب تو ملنا ہی تھا نا آپ کو. لیکن ہم نے اس طرح آج تک نہیں دیکھا کہ بالکل آمنے سامنے کھلم کھلا ایک دوسرے کے سامنے آ کے, اور جس اب عمران خان, اب میں کیا کہوں, یہ کھل کے بھی بات نہیں کر سکتے, لیکن جن کے کاندھوں پہ چڑھ کے آئے تھے اور لگتا ایسا تھا کہ وہ فیورٹ ہیں, لیکن جتنا برا فال آؤٹ ہوا ہے اور اس کے بعد جو لب و لہجہ اور جو زبان استعمال ہو رہی ہے, پھر 9 مئی کے واقعات کہ فوجی تنصیبات کو چن چن کے اس کے اوپر حملہ کیا گیا, دس از تو پھر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کسی کو بھی پھر اس طریقے سے کندھوں پہ چڑھ کے نہیں آنا چاہیے, چونکہ فال آؤٹ واقعی میں بہت برا ہوتا ہے. بالکل نہیں آنا چاہیے, بالکل نہیں آنا چاہیے. اچھا, اگر دیکھیے منیزہ, بالکل سیدھی بات ہے کہ ٹھیک ہے آپ
آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے، آپ کے فوج کے ساتھ بہترین تعلقات ہونے چاہیے، کیونکہ اس وقت ملک کی ضرورت ہے. دے آر الٹیمیٹ ڈیفینڈرز. جس طریقے جی سے وہ جی ہماری سرحدوں کی جی حفاظت کر رہے ہیں، آپ پالیسی میکنگ میں ان کو ڈیفینیٹلی ساتھ رکھیں، کیونکہ رائٹ ناؤ ان پاکستان آپ کی سرحدیں محفوظ رہیں گی، ملک کے اندر جی جی سیکیورٹی رہے گی تو جی آپ کی معیشت چلے گی. جی اٹس آل انٹرلنکڈ جی انفارچونیٹلی. جی اب وہ الگ الگ تو چیزیں رہی نہیں، جی تو اس میں آپ کی الٹیمیٹ ڈیفینڈرز کون ہے؟ آپ کی پاک افواج یا انڈیا کے ساتھ جو انپرووکڈ وار مگر ہوئی ہے. مگر مگر سوال یہ اٹھتا اگر ہے یہ کہ آپ دیکھیں کی اس کے آپ اندر کی سے کہ آپ کی راستہ بھی ایئر تو ڈیفenس نکالا اور نا آپ کی شرمیلا جی. قومی جی کانفرنس کی بات کی ہے شفیع جہاں صاحب نے، کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس قومی کانفرنس کے اندر شرکت کرے گی؟ دیکھیے اس کا فیصلہ تو اللہ قیادت کرے گی. میں اس وقت بیٹھ کے ہاں یا نہ تو نہیں کر سکتی. قومی کانفرنس کس نوعیت کی اور کس لیے، چلے ان سے کیا پوچھ کرنا لیتے چاہ رہے ہیں، وہ؟ ان سے پوچھ لیتے ہیں شفیع جہاں صاحب، جو آپ نے قومی کانفرنس کا انعقاد کرنے کا اعلان کیا ہے اس کے اندر آپ نے وکیلوں کو بھی بلایا ہے، آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی مدعو کیا، میرا خیال ہے پی ایم ایل این کو تو آپ نے کہہ دیا کہ آپ نے نہیں بلایا. اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس کا مقصد دیکھیں کیا پہلی ہوگا؟ بات یہ میں اس پہ آ رہا ہوں. اس سے پہلے نوشین صاحبہ نے جو یہاں پہ بیٹھ کے عورت کارڈ کھیلا ہے، کیا ان کی جماعت نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تصویریں ہیلی کاپٹر سے نہیں پھینکی؟ کیا بشرا بی بی کے بارے میں ان کے وفاقی وزراء بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے کیا کچھ نہیں کہتے رہے؟ کیا ان کے لوگ بشرا بی بی کے متعلق پیسے دے کے آرٹیکل نہیں لکھا؟ یہ کس منہ سے عورت کارڈ کی بات کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ بالکل نان پولیٹیکل ہیں، ان کو نہ الیکشن لڑنے کا شوق ہے نہ ان کو پولیٹکس کا شوق ہے. وہ اپنے بھائی سے ملنے کل آئے تھے اور وہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آتے ہیں. اور ان کو اگر یہ شوق ہے عمران خان کی بہنیں تو چھوڑیں، ہم ایک عام اپنی عورت جو ہے، کوئی لیڈی جو ہے، وہ جو ہماری ورکر ہو، وہ ڈسکا میں اس کے مقابلے میں کھڑی کرتے ہیں، اس کی ضمانت ہم ضبط کر دیں گے. نہیں کس دیکھیے منہ سے پرسنل نہ عورت ہوئے کارڈ کی بات کر رہے ہیں؟ شفیع جہاں صاحب، دیکھیں پرسنل نہیں نہیں ہوتے. یہ پرسنل ہوئی ہے، دیکھیں نہیں یہ پرسنل نہیں، انہوں نے ہوئی ہے ایک تو میں پرسنل ہوا. نہیں انہوں نے پرسنل بات نہیں کی. میرا خیال ہے اگر ہم اس پہ رکھیں کہ جو آپ کانفرنس منعقد کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر کیا آپ پیپلز پارٹی کو دعوت دے رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوگا؟ دیکھیں جو کانفرنس ہو رہی ہے تو جس میں تمام وکلا کو ہم بارز کو بلا رہے ہیں، ہم نے پیپلز پارٹی کو دعوت دی ہے، ہم باقی سیاسی جماعتوں کو ان بورڈ لے رہے ہیں، ہم تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے سول سوسائٹی کی جو لوگ ہیں ہم ان کو بلا رہے ہیں، اور ان کے سامنے ساری چیزیں ہم رکھیں گے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کہ جو نہ ہماری کہیں سنوائی ہو رہی ہے، نہ کوئی عدالتی حکم مانا جا رہا ہے، نہ ہماری ملاقات ہو رہی ہے. یہ کہہ رہی ہیں کہ جی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو وہاں سے سیاسی بیان سامنے آ جاتا ہے. بشرا بی بی سے 2 مہینے سے ان کی فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہی. کیا بشرا بی بی سیاسی ہے؟ کیا تو بشرا آپ بی بی پیپلز سیاسی پارٹی کوئی کو بیان پھر آج تک آپ لوگوں نے تمام دی؟ سیاسی جماعتوں کو دعوت دے رہے ہیں، پھر تمام انکلوڈنگ پیپلز پارٹی؟ بالکل سب کو دیں گے ٹھیک ہے دعوت. ٹھیک ہے جی. نوشین صاحبہ، شفیع جان صاحب، مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کو انہوں نے ترجمان کیوں بنا لیا ہے. میں نے یہاں پہ وکٹم کارڈ نہ کھیلا نہ عورت کارڈ کھیلا. اگر میں الیکشن ڈسکا کی بات کروں گی نا، یہاں پہ آپ کی کارروائیاں بتاؤں گی جو میں نہیں چاہتی ہوں، کیونکہ میں 3 دفعہ ایک ہی رو میں آپ کا کینڈیڈیٹ ہرا کے یہاں بیٹھی ہوں الحمدللہ. تو اب آپ پرسنل نہ ہوں. یہاں پہ عورت مرد کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ 25 کروڑ عوام کی بات ہو رہی ہے اور وہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے. تو سو پلیز آپ یہ باتیں مت کریں. 25 کروڑ لوگوں میں آپ کی سے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا بحث ہے. میں نہیں پڑھنا چاہتی. اچھا اس بحث سے اگر نکل جائیں جو جب بات آپ مجھے مخاطب کریں گے تو میں آپ ریپلائی جی کروں گا. جو عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کی گئی کہ جی ان کو کسی اور جیل میں منتقل کیا جائے گا، کیا اس کے بارے میں حکومت صحیح طریقے سے سنجیدگی سے سوچ رہی ہے، اور اگر آپ منتقل کر دیں گے تو کیا اس سے فرق پڑے گا؟ منیزہ، مجھے یہ آئیڈیا تو نہیں ہے کہ ملاقاتوں کا کوئی اسکیجول بنا ہوتا ہے نا. آپ کا کانڈکٹ جو ہوتا ہے اس کا جیل میں آپ کی مہینے میں یا ہفتے میں کوئی ایک ترتیب ہوگی، اسکیجول ہوتا ہوگا جس میں فیملی اور آپ کو لوگ آ کے مل سکتے ہیں. اب یہ بہنیں 3 دن سے یا تینوں بہنیں وہاں پہ روز موجود ہوتی ہیں، ابھی ایک مل کر آئی ہیں، تو روز تو نہیں ملنے دیا جا سکتا ہوگا. ٹیوزڈیز کا دن ہوتا ہے نا، ٹیوزڈے تو کو obviously فیملی کو اگر ملنے آپ دیا جاتا ہے، تھرسڈے کو 7 دن اگر آپ وہاں پہ بیٹھے رہیں گے، سیاسی کارکنان یا سیاسی لیڈران اسی طرح ملتے کوئی ہیں. اسکیجول سیٹ ہوتا ہوگا. تو اگر آپ 7 دن یا بلکہ پورا مہینہ وہاں بیٹھے رہیں گے، آپ باقیوں کے لیے بھی سیکیورٹی کا ایشو بناتے ہیں، باقی لوگوں کی بھی ملاقاتیں ہونی ہیں، تو وہ آپ کانڈکٹ آف جو ایک بزنس یا امپریزمنٹ اس کے ہیں وہاں کے رولز جو ہیں بزنس کے لیے، آپ ان کو بائیفیکیٹ کر رہے ہیں نا. آپ کے لیے تو آپ کو ٹریٹمنٹ نہیں دیا جا سکتا. اچھا بھائی، آپ کا بھائی قیدی ہے، آپ کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے، وہ ایک جرم کی سزا کاٹ رہا ہے.
اب بات کروں گی جیل کے ٹرانسفر کی، تو ابھی تک یہ بات ہمارے علم میں آئی تو ہے، آج ہم نے جیسے وہ اختیار ولی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا اپنی پریس کانفرنس میں، اگر یہ ہوتا ہے تو پھر جیل سے اگر دوسری جیل شفٹ کیا جا رہا ہے اور اگر اس میں کوئی وجوہات ہوں گی تو obviously وہ بتائی جائیں گی، وہ منظر عام پر تو آ جائیں گی، تو اگر شفٹ کرنا امپورٹنٹ ہے تو بالکل گورنمنٹ کو کرنا چاہیے۔ مگر ابھی جو رانا ثناءاللہ کی سربراہی میں آپ لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں گے، ہم عمران خان صاحب کو جیل میں جائیں گے، دیکھیں گے کس حالات میں ان کو رکھا گیا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اب ضرورت تو نہیں ہے نا، ان کی بہن تو ہوا ہی ہیں، وہ تو ان کی نہیں، مگر رانا ثناءاللہ صاحب نے خود اس کی پیشکش کی اور کمیٹی بنانے دیکھیں کی پیشکش تو ہم بہت دیر سے کرتے آئے ہیں کہ آئیں بیٹھیں جمہوریت پہ بات کریں، پاکستان پہ بات کریں، ہمیں تو انہوں نے ہمیشہ Has that idea been dropped now? That idea has been dropped actually because of ان کے جو کامنٹس آتے ہیں جیل سے آتے ہیں، اور اداروں کے خلاف آپ اتنی سخت گفتگو کر رہے ہیں، آپ ملک کے خلاف اتنی سخت گفتگو کرتے ہیں، تو انتشار سے بہتر ہے اب ہم چپ ہو گئے ہیں، اور واقعی کوئی گنجائش انہوں نے چھوڑی نہیں ہے کہ ان سے بات کی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ناظرین دونوں طرف سے جو ہے ایک تصادم کا ماحول بنا ہوا ہے، اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان کا بھی آج ایک بیان بلاول بھٹو زرداری صاحب کا آیا ہے کہ اگر حالات بگڑے اور دہشت گردی جو ہے وہ قابو نہ پائے جائے اور اگر اس کے اوپر چیلنجز وہاں پہ کھڑے کر دیے جائیں دہشت گردی کو قابو پانے میں، تو پھر گورنر راج بھی لگ سکتا ہے خیبر پختونخوا میں۔